ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے فرشتوں، کیا تم صرف بیٹے کی بشارت دینے آئے ہو یا اس کے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی کام ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جن پر آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پتھروں پر ایسے نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک کیا جانے والا تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس شہر پر عذاب آیا جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آباد تھے تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، اور اس شہر میں ایک ہی گھر کے لوگ مسلمان تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت میں سے جن لوگوں نے نجات پائی ان کی تعداد 13 یعنی 13 تھی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی تباہی اور بربادی کی نشانی ان لوگوں کے لیے باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے اور ان لوگوں جیسے افعال کرنے سے باز رہیں۔ اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے شہر تھے، یا وہ پتھر تھے جن سے وہ ہلاک کیے گئے، یا وہ کالا بدبودار پانی تھا جو اس سرزمین سے نکلا تھا۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی رکھی ہے، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان روشن معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا جو آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش فرمائے، تو فرعون نے اپنی جماعت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اعراض کیا، اور ان کی شان میں یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر یا دیوانے ہیں جو مجھ جیسے جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔
تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی کی تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور اس وقت اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا، اور وہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، اور کیوں ان پر اعتراضات کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔